محترم حضرات، معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا بیان فرمایا ہے جن کے اندر ایک خاص صفت موجود ہوتی ہے، اور پھر اس خاص صفت پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام و اکرام کو بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ خاص صفت ہوتی ہے تو ہم ان کو یہ انعام اور اکرام دیتے ہیں۔ وہ خاص صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جمے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس انعام کو بیان فرماتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، کہ تم خوف مت کرو، ولا تحزنوا، اور تم غمگین مت ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک صفت پر چند انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ جو صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ ہے استقامت، کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، اس پر جمے رہتے ہیں، تو ان کو یہ انعامات ملیں گے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور خوشخبری دیں گے کہ تم خوف مت کرو، تم غمگین مت ہو، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے جنت کا اس سے خوش ہو جاؤ۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ استقامت کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر جمنے کا کیا مطلب ہے؟ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اکثر لوگ کافر ہو گئے، یعنی انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر کافر ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جنتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھ کو کوئی ایسی چیز بتلائیے کہ میں آپ کے بعد کسی سے وہ سوال نہ کروں، کوئی ایسا عمل بتائیے۔ تو آپ نے یہ فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، کہ لا الہ الا اللہ کہو پھر اس پر جم جاؤ، اس پر جم جاؤ۔ اب جمنے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنا معبود صرف ایک مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانے، رزق دینے والا اللہ کو مانے، نفع نقصان پہنچانے والا اللہ کو مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کو نفع نقصان کا مالک، روزی دینے والا کسی کو نہ مانے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو انسان نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھے۔ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حقیقی توحید ہے اور وحدانیت ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ مثلا بہت سے لوگ کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی قبر پر جا کر کے اس سے اپنی منتیں مانگتے ہیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قبر والا یا فلاں بزرگ یا فلاں پیر یہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اگر ہم اس سے جا کر کے مانگیں گے تو وہ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں
استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنے احکامات ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام کو کرے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان تمام سے رک جائے۔ یہ ہے استقامت کا مطلب۔ اس لیے کہ جب آدمی نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اس نے اللہ کو اپنا مالک مان لیا، تو اب مالک جس چیز کے کرنے کا حکم کرے تو وہ آدمی کرے، اور جس چیز سے مالک روکے تو اس سے رکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت کا مطلب یہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر عمل میں اخلاص پیدا کرے، یعنی ہر جائز کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، ہر جائز کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ مثلا پیسہ خرچ کر رہا ہے، دعوت کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، کسی مسجد کے اندر یا کسی مدرسے کے اندر روپیہ پیسہ دے رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، لیکن یہ نیت ہے کہ لوگ مجھ کو بڑا مالدار کہیں، یہ کہیں کہ بھئی بڑا سخی آدمی ہے، بھئی بہت پیسے دیے اس نے تو، اجی میرا نام بولو کہ میں نے جو ہے 1 لاکھ روپئے دیے ہیں، جی آپ نے تو میرا نام بولا ہی نہیں۔ اخلاص، ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ لوگوں کے درمیان جب نماز پڑھ رہا ہے تو بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اور جب اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو بس ٹامک کوئی ہنسی مارتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے، یعنی ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام فرائض کو ادا کرنے والا بن جائے، جو اس کے اوپر حقوق ہیں، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، کسی کے بھی حق ہوں، ان تمام کو ادا کرنے والا بن جائے۔ دنیا کے اندر جتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا حق لینا چاہتا ہے کہ میرا سامنے والے پر حق کیا ہے، میں وہ سامنے والے سے کیسے لے لوں، دینے والا نہیں بنتا۔ تو جب آدمی اپنے فرائض، اپنے حقوق ادا کرنے والا بنے گا تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ استقامت والی صفت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ انعامات دیتے ہیں۔ کیا انعام دیتے ہیں؟ اللہ تخافوا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا۔ جن لوگوں کے اندر یہ استقامت والی صفت، یعنی اسلام پر جمنے کی، اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکنے کی صفت جس انسان کے اندر ہوتی ہے، تو پھر اللہ یہ انعام دیتا ہے کیا کہ فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لا تخافوا، کہ تم خوف مت کرو، ولا تحزنوا، تم غمگین مت ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا ہے اس جنت سے تم خوش ہو جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خوشخبری کب دی جاتی ہے؟ اس دنیا میں دی جاتی ہے یا آخرت میں دی جاتی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دنیا کے چھوٹنے کا جو غم تم کو ہو رہا ہے، یا جو تمہارے اوپر جو گناہ ہیں، جو بھول چوک کے اندر جو دنیا کے اندر تم سے گناہ ہو گئے ہیں، ان کی وجہ سے تم غم مت کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جو تمہارے گھر والے تم سے چھوٹ رہے ہیں ان کا خوف بھی مت کرو کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اس کا خوف بھی مت کرو۔ تو یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس وقت خوشخبری سناتے ہیں، اور جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد بالکل تنہائی ہے، اندھیرا ہے، تو وہاں بھی فرشتے آ کر اس کو یہ تسلی دیتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ تم غم مت کرو، خوف مت کرو، کسی چیز کا کوئی ڈر مت کرو۔ وہاں بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر کے تسلی دیتے ہیں۔ اور جب آدمی اٹھے گا آخرت میں، جب اپنی قبر سے باہر نکلے گا، اس وقت بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کو یہی تسلی دیں گے کہ تم ٹینشن مت لو۔ انسان کو چاہیے کیا دنیا کے اندر؟ انسان کے اوپر کتنی بھی پریشانی ہو، کوئی اس کو 2 بول تسلی کے بولنے والا ہو، اس کی ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان 3 جگہوں پر فرشتے آ کر کے اس کی ٹینشن کو دور کریں گے۔ تو یہ ہے، یہ کب ملے گا؟ جب آدمی کے اندر استقامت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر دین پر استقامت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔